اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل غیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون وهو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم۔ آپ فرما دیں غیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ ہر چیز کا وہی رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس، کوئی شخص کمائی نہیں کرتا مگر اس کمائی کا وبال علیہا اسی پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا دوسرے کے بوجھ کو۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب نے لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، وہ تمہیں باخبر کرے گا ان تمام چیزوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا۔ ورفع بعضکم فوق بعض، اور بعض کے درجات کو بعض پر بلند کیا۔ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے ان تمام چیزوں میں جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ ان ربک سریع العقاب، تیرا رب بہت جلدی سزا دینے والا ہے۔ وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ سورۃ الانعام اس تے ان آیتاں تے ختم ہونی پئی، اور آخری دو آیتاں وچوں پہلی آیت وچ اللہ تعالیٰ دو ترے گلاں ارشاد فرمائیاں۔ پہلی گل تو یہ فرمائی کہ میرے نبی ان لوگ ایمان آنن یا نہ آنن، تسی انہاں علل اعلان تے دو ٹوک ہی دس دیو کہ تسی ای توقع نہ رکھو کہ اگر تساں ایمان نہ آندا تو میں بھی پیچھا ہٹ ویسا، میں رب تو علاوہ ہن کئی رب مننے واسطے سوچ بھی نہ سکنا۔ میرا رب ہوئے ہوئے، میرا اللہ ہوئے ہوئے، اور میں اساں پہچان گے دا سنجان گے دا اس اپنی نبوت رسالت جڑے ماں عہدے اور جڑے منصب عطا کر دیتے ہیں، اس تو بعد ای توقع رکھنا کہ میں واپس آ ونیاں ای ممکن نہیں۔ اور اس نے پیچھے بھی کفار مکہ نے ان تمام مطالبات کہ اگر تسی واپس آ ونجو اپنے دین تے اور سڑے نال ہو ونجو تو اسی تو سنے ہن ضرورتاں پوریاں کرساں، ہن تو سنی اسی سنگیاں نہ کرساں تے ای گھرے وچ سکون ہوے سی تے امن آوے سی تے اطمینان آوے سی۔ ولید ابن مغیرہ ای پیشکش کیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی اگر ای دعوت اور نبوت والی گل چھوڑ دیو تے ہکلے خدا نی گل کرنی بس کر دیو تو اسی تو سنا ہر معاملہ طے کرنے واسطے تیار ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے اللہ نے جواب نے پابندن، تو فرمایا غیر اللہ ابغی ربن، میں کوئی اور رب تلاش کرا ہونا اور کوئی اور مالک تلاش کرا، حالانکہ ہوا رب کل شیء، پکی ٹھکی گل یہ کہ میرا رب ہی تمام کائنات نہ رب ہے۔ تو اتنی واضح اور دو ٹوک گل سمجھ آنے تو بعد وقت تسی توقع رکھو کہ میں کہیں اور ہی رب نی طرف ٹر پواں تو یہ نہیں ہو سکنا۔ رب ہی ہوے، اللہ ہی ساری کائنات نہ رب ہے، اور میں اساں ہی اپنا رب من گدا اور میں اتھی کھڑوتا ہوں۔ رب نے میں اگے بھی تساں عرض کیتا جی رب ایک خاص ہستی اللہ تعالیٰ نے ذات مراد ہے، لیکن رب عربی وچ اس نے جڑا معنی ترے معنی، ایک معنی یہ ہونا کہ کئی شیاں عدم چو وجود دے دیونا، ایک شے قدائیں دنیا تے اوی کو نہیں، اساں پیدا کرنا ای رب نہ کام ہے۔ جتنیاں بھی کائنات نیاں چیزاں کہیں نہ کہیں دور چون پیدا ہوئیاں، تو او جس پیدا کیتیاں اس کائنات نہ پہلا انسان، اس کائنات نہ پہلا درخت، اس زمین نہ پہلا دانا، پہلا غلہ، پہلی ککڑی، پہلی جناب بکری، پہلی گاں، جو کچھ بھی اساں نظر آنا پیا، جیڑا کئی شیاں وجود دے اور اساں عدم چو سامنے آنے اساں رب آخر، ای رب نہ پہلا کام ہے۔
اور دوسرا کام ہے کہ جیڑی مخلوق کو پیدا کرے اس نے بقا اور حفاظت نہ انتظام بھی کرے. انہیں ایک شے بنا دیتی، بناونے تو بعد ہن وہ شے جانے تو اس نہ کم جانے، انج نہیں. اللہ جیڑی مخلوق بنانے اساں بناونے تو بعد ککڑی چو اگر انڈے چو بچہ نکلنا تو اتنے اس نے ماں کھلاری ہوئی ہونی نے جیڑی اپنے پراں تھلے اساں سبڑے نہیں. اور پرندے نے بچے پیدا ہونے تو انہاں چوک دیونے نے انتظام ہونا. انسان نہ بچہ پیدا ہونا تو اساں پالنے واسطے مختلف طریقے اس دیاں نعمتاں جو کچھ اس کھاونا پیونا وہ سارا دنیا تے موجود ہے. تو جیڑی شے بھی نویں تو نویں اللہ تعالیٰ بنائے سن تو اس نے بقا نہ انتظام بھی بناونے والے نے ذمے کہ بھائی ای باقی کی کون راسی. اور تریہ کم رب نہ ہونا کہ اس شیاں آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچاونا. ایک شے وے اساں 6 فٹا تک کھڑنا اور 5 فٹ 6 فٹ جکن انسان نہ کھا دے تو اسے جو اس نے اعضاء بھی ودنے، اس نے اکھیاں، اس نے جسم، پیر، لتاں، قد، بت، باڈی، ہر شے روز بروز ہر شے نہ ودنی پئی. تو اساں اس حد تک پہنچاونا یہ بھی رب نہ کام ہے. انج نہیں ہونا کہ بچہ پیدا ہوا وہی کچھ رہ گیا تو وہ اتنا ہی ہوئے تو اساں چاہی وطنے. کوئی بیماری کوئی اللہ نے ایک نظام الگ ہے لیکن جڑی مجموعی پوری کائنات نہ سسٹم ہے اسے ہر انسان ودنا پیا. ہر بکری، ہر گاں، ہر حرام جانور، حلال جانور، ہر پرندہ اس نے ایک مخصوص قد کاٹ ہے. اتھوں تک ہوں وہ ایٹومیٹک نہیں پہنچنا پیا وہیں سسٹم بننا پیا جی. ہر اس شیاں اپنی حد تک میرا رب پہنچانا پیا. تو جڑا یہ 3 کام کرے وہ رب ہے. جنا پیواں پجینے پہ ہو انہیں بنایا کیے وے. کوئی شے پیدا کیتی نے، پیدا کرنے تو بعد اس نے کوئی انتظام کیتا نے، اساں کدیں جتوں تک پہنچاونا اتوں تک پہنچایا نے. کدی نہیں ہویا کہ کوئی انسان آسمانہ تک ہی اتاں لگا گیا اللہ اساں روکنا بھول گئے. تو نہیں ہویا. جتنا انسان جتوں تک اس نے قد اللہ تعالیٰ مقرر کیتا، چاہے اس نے ان جین چاہے اس نے تخلیق ہے، چاہے اس نے خاندان ہے سارے لمے یا چھوٹے، تو اس حد تک پہنچاونا. تو ای جڑا 3 کم کرے وہ رب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس 3 معنی سامنے رکھ کے تسی تکو کہ اغیر اللہ یبغی ربن، ہن میں اللہ چھوڑ کے کوئی اور رب بنا گے نا، حالانکہ ہوا رب کل شے. چونٹی تو گن کے جبریل تک ہر شے نہ وہ رب ہے. تو میں اساں کی کون چھوڑ دیواں؟ لہذا تسی میرے رب والے پلے آؤ، میں کئی وقت بھی تساں نے پلے نہ مانس. دوئی گل جڑی اس آیت وچ بیان ہوئی وہ فرمایا لا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. ان دو ایک گلان کہ کوئی ہر بندے نے کمائی جیڑی بھی اس کی تھی چنگی یا ماڑی اس نے بھلائی یا وبال اسی نے اتنے آسی دوئے تے نہ آسی. لا تکسب کل نفس الا علیہا. ہر بندہ اپنے کیتے نہ آپ ذمہ دار ہے، کئی نے کیتے ہوئے عمل نہ کوئی اور ذمہ دار نہیں. اور اگلا ٹکڑا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ چاونے والا دوئے نہ بوجھ نہ چیسی. یہ ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ اتنے بیان فرمایا. لیکن اس تو مراد گناہ نہیں ذمہ داری کہ کوئی بندہ کہیں نے گناہ وانا ذمہ دار نہ ہو سی. انج نہیں ہو سکنا کہ گناہ میں کراں اور سزا میری کہیں براؤ ملے، ماؤ پیو ملے، کہیں ہوری بندے ملے. ہاں اگر میں یہ جا گناہ کرے نا جیسے میرا کوئی لیڈر تے قائد موجود ہے، ایک بندہ اور ہے میں اسے پیچھے لگ کے اپنے لیڈر نے پیچھے جکن ہر نبی نے زمانے میں قوم جڑیاں انہوں اپنے لیڈر نہ کھڑوتیاں، نبیاں نے انہوں مقابلہ کیتا. تو انہوں نے متعلق قرآن وچ لکھا پیا کہ یحملون اوزارہم، ان اپنے گناہاں نے بوجھ نال انہوں نے گناہاں بوجھ بھی چاہے سن. تو آخرت کچھ گناہ ہے جس سے دنیا تے بھی بوجھ ویسی، لیکن ای نہیں کہ جس تھلے کیتا او بچ ویسی. اس اپنے گناہ نہ بوجھ چاونا، اساں بوجھ پوسی لیڈری نہ کہ جس اساں گناہ تے کھلاری رکھا. لیکن عام جڑا قانون ہے اس ہر آدمی اپنے کیتے ہوئے نا آپ ذمہ وار ہے. یہ شریعت نہ قانون اور ضابطہ ہی وے. ہاں نفع نیاں چیزاں جڑیاں انہاں وے یا دنیاوی کاروبار آخرت نے معاملے نہیں، دنیاوی معاملات لوگ ایک ہی دنیا نے ضامن بھی بڑھنے
ایک ہی دنیا نفع بھی پہنچانے تو اور اگر اس سے نقصان نے ضامن ہو گئے تو وہ دوئے نے نقصان بھی چاہ سکسی ہوں وہ ضامن بن کے تو آخر جی ہوں کل تو میں نقصان نہ چاہنا جی قرآن نے لکھا ہوا کہ ہر بندہ اپنی کمائی نہ آپ ذمہ دار ہے تو اس نہ تعلق آیت نہ راجے قول نے مطابق آخرت گناہ نال ہے کہ کوئی گناہ جڑے وہ ہر آدمی اپنی کمائی آپ نفع دے سی دنیا دے کی دنیا فائدہ پہنچاونا نفع پہنچاونا یہ جائز ہے اور اسی دنیا دے روز ایک ہی دنیا فائدے اور نفع پہنچانے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیاں ایک دینار دیتا اور میں وانج بھائی منگنے نالوں بہتر ہے تو اپنا کوئی شے شادی گھن تے بکری گھنا یا سڑے وال سے بکری گھنا اس قسم کی حدیث ہے اللہ معاف فرمائے حضرت عروہ انہوں نے نہ آیا ان بکری گھنن گئے ایک دینار نہیں انہیں بکری گھی ایک دینار نہیں 2 بکریاں گھی کہن کے آئے تو اگو ایک بندہ ملا اس بکری پوچھا کتنے نہیں انہیں آخر جی ایک دینار نہیں اس آخر جی ماں ایک لوڑ ہے 1 دینار نہیں ماں دے تو انہیں وہ ایک بکری ویک دی تھی حضور نے خدمت گئے بکری بھی نپی وئی تے نال دینار بھی تو یا رسول اللہ اے بکری بھی چاہ گئے تے اپنا دینار بھی چاہ گئے تو آپ فرمایا یہ کہ کیتا ہی تو انہیں آخر جی میں یہ کام کیتا میں تو بکری کی دی 2 ایک ہی دینارے نہیں ہیں تو رہے تو میں ایک ویک چھوڑی اور وہ دینار پورے نہیں ویک گئی اور یہ دینار بھی بچ گیا اور بکری بھی آ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا دیتی کہ اللہ تعالیٰ تو نے سودے میں برکت پا دے تو یہ خیر اللہ بات ہونا فرمانے بات میں نے پونج بھی میں کاروباری ہے یا وہ جڑا عمل کیتا ہے حضور چونکہ اس تو خوش ہوئے تو آپ جڑی ماں دعا دیتی وہ دعا چونکہ میری کنڈی تھی کھڑوتی ہے تو فرمانے میں اے جے دیہڑی بھی ویکھیں کہ میں کوفے نے بازار کھڑوتا اور شامی میں 40 ہزار درہم کما کے گھر کھڑے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائی نہیں برکت نہ تو اس تھے علماء لکھا کہ ان تک کوئی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار وہ خرچ بھی کرایا نال بھی گھن آیا اور اس نے اس عمل حضور قبول کیتا تو کوئی بندہ کئی واسطے کم کرے نا تو دنیا تو اساں نفع پہنچانا تو او نفع پہنچاونا اس آیت نے تحت نہیں آنا اس تو مرادن گناہ کہ گناہ نے جڑے کامن اور یہ آپ فرمایا کہ بھائی بیٹا کرے سی تو باپ تے نہ آسی ایک صحابی آپ نے خدمت چاہے آئے 2 آدمی باپ بیٹا بالکل ہم شکل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد کو پوچھا بھائی یہ ناڑ کوری ساکھ جی میرا بیٹا تو آپ فرمایا پکی گل ہے تھوڑا پتر ہے اس آخیا اے واللہ اے رب الکعبہ رب کعبہ نہیں قسم ہے میرا پتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پکی گل جڑے میں گواہی دینا جی میں قسم چاہنا کہ میرا بیٹا تو آپ مسکرائے صحابی جڑے روایت بیان پہ کرے وہ بیٹا بیان کرنے والا بیٹا پہنا حضور مسکرائے اس تو ون کہ میری شکل مکمل اپنے والد نہ ملنی ہے اسی بالکل ہم شکل ہیں تو آپ ظاہر عام بندہ بھی اساں تک کہنا ہے تو پیو پتر کی سمجھنا ہے تو ود میری شکل بھی ملنی اور والد تو قسمہ بھی پہچانا تو حضور اس تو مسکرائے کہ بھائی میں تو اس کو انج پوچھا کو رہی تھی یہ کو قسم بھی پہچانا تو گواہی بھی پہ دینا تو ایڈا پکا بول پہ بولنا تو آپ اس غلط مسکرائے کہ بھائی یہ توڑا تو اس تے موقع تے آپ فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی یہ پتر ہے تو پیو ہے لیکن اس نہ کیتا ہوئے جرم توڑے تے نہ ہو سی توڑا کیتا ہوئے جرم اس تے نہ ہو سی زمانہ جاہلیت چی ہونا ہے کہ بھائی یہ میرا دوست جی آج تو بعد اس جڑی جنایت کی تھی اس نے میں ذمہ دار میں کی تھی تو ای برے سی تو اسلام آکھا ایک ہی دنیا تے پاؤنے کی ضرورت نہیں اپنی غلطیاں دے اپنے گناہ آپ بھرو اس تو عیسائیاں نے عقیدہ کہ حضرت آدم کو غلطی ہوئی جنت اور اس نے سزا حضرت آدم نے اولاد قیامت تک لبنی ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی تے لٹک کے پوری امت نی طرف کفارہ ادا کر دیتا لہذا ہن جڑی نہ امت نیاں سزاواں ساریاں حضرت آدم نے اولاد نیاں ختم ہو گئیاں اور ہن اس کفارے نی وجہ تو ان سب جنتی بھی ہون کوئی جہنم میں نہیں وڑنا ان جے گلاں یہ انہوں نے عقیدہ کفارہ کہ بھائی کفارہ ہو گیا لہذا جو کچھ مرضی کرے نہ رہو کچھ بھی نہ ہو سی حضرت عیسیٰ سولی تے لٹک گئے ان سارے نی طرف کفارہ دے گئے تو یہ قرآن اور حدیث نے خلاف عقیدہ اس نے کوئی حقیقت کو نہیں انہوں نے مشرکین مکہ جڑے انہوں نے اپنے شفاعت اور سفارش نے متعلق مختلف عقیدے تو قرآن انہوں نے نفی کی تھی جی
کہ ہر آدمی اپنی کمائی نہ آپ ہی حساب بھی دیونا اور آپ ہی اس وچوں گزرنا. لا تکسب کل نفس الا علیہا، کوئی نفس جڑی کمائی بھی کرے سی اچھی یا بری وہ اسی تے پہنچی. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ چاونے والا کہیں نہ بوجھ نہ چیسی. اچھا قرآن مجید مختلف جائیاں تے اس قسم نہیں آیتان جنہیں تو پتہ لگنا کہ کوئی کہیں نہیں سفارش نہ کرے سی، کوئی کہیں کم نہ آسی، کوئی کہیں نہ بوجھ نہ چیسی، کوئی کہیں جناب مدد نہ دے سی. اچھا حدیثاں بہت ساریاں جنہاں اس نے الٹانا پیا. حدیث چانا پیا شہید سفارش کرے سی، عالم سفارش کرے سی، حافظ قرآن دا بندے جنت کھڑے سی. اچھا انبیاء سفارش کرے سن انہوں نے سفارش چل سی. اور بہت ساریاں اے جے مواقع جتھے ماؤ پیو تسی اصال ثواب کرنے پہ وہ اصال ثواب نہ پہنچنا پیا. تسی موئے مومنا واسطے دعائیں منگنے پیا وہ تسا نہیں دعائی نہ انہوں نے کم بڑھنا پیا تو نفع تو ہونا پیا. تو یہ بظاہر یہ اتنے تھوڑا جڑا آنا تو اس تھے علماء ایک بڑا اچھا اس نے حال بھی بیان کیتا. اور وہ حضرت مولانا سڈے مفتی ہے دارالعلوم دیوبند نے مولانا عزیز الرحمان عثمانی رحمہ اللہ، بہت بڑے مفتی ہے. 10 جلداں جو انہوں نے فتاوی شائع ہوئے جڑے انہوں نے دیوبند اپنے دور ہی لکھے. بہت متقی اور صاحب معرفت اور ولایت بھی ہے. انہاں ایک باری راتی یہ خیال آ گیا کہ یار قرآن لکھے ہوا کوئی کہیں نہ بوجھ نہ چیسی، حدیث چانا پا ہن بھی ہو سی ہن بھی ہو سی ہن بھی ہو سی. تو یہ تو قرآن اور حدیث بظاہر ٹکراؤ آنا پیا. تو چونکہ ولی ہے نا فرماون لگے بھائی یہ اگر میری موت صبح تو پہلے آنی تو میں تو ایمان شاکت پہ گیا اور میں تو اس تشکیق نے حالت اگر مر گیا ہوں کہ قرآن کچھ پہ آخنا حدیث کچھ پہ آخنا تو میری تو آخرت تباہ ہے. ماں اس پہلے آپ سوچنے رہے عالم ہے کوئی حل سمجھ نہ آئے. تو راتوں رات حضرت دیوبند چو چلے اور گنگو گئے. حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ اس وقت حیات ہے اور حضرت ماشاءاللہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے خلیفہ بھی ہے اور خود بہت بڑے ولی ہے. حضرت اس عمر نابینا ہو گئے آخر عمر ہی حضرت گنگوئی نہیں. تو صبح تالاب تے ان جس وقت دیوبند تو اتنے پہنچے گنگو تو سیری نے وقت حضرت تہجد واسطے وضو کرنے پہ تالاب تے بیٹھ کے. تو انہیں سلام کیتا تو حضرت آواز پہچان کی دی فرمایا عزیز الرحمان جانے جی تو کدے بھائی جانے میں ہونی آنا پیا جی تے سدھا آنا پیا تے میں نہ تے راتی مسئلہ بن گیا تے میں رات ڈر گیا بے اگر میری موت آنی تو یہ تشکیق تے موت آسی اور تشکیق والا ایمان تے نام معتبر ہے. تو حضرت ماں تسی اس سوال نے جواب دیو کہ قرآن پہ آخنا لا تزر وازرۃ وزر اخرى اور دے جڑا تھا حدیث پہ آخنی کہ سفارش نفع دے سی اور قرآن پہ آنا لا تجزی نفس نفس شیئا کوئی نفس کئی نفس کوئی فائدہ نہ دے سی ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعت کوئی سفارش نفع نہ دے سی حدیث پہ آخنی سفارش نفع دے سی. تو حضرت وضو کرنے فرمایا مفتی صاحب قرآن مجید جڑی نفی نا انہیں ایتاں تو مراد ایمان اور حدیث میں جڑی چیز آنی پئی وہ ہوے عمل صالح. ایت نہ مطلب یہ کہ اگر بندے کو ایمان کوئی نہیں تو دوئے نہ ایمان اساں نفع پہنچا کے جنت ہی نہ کھڑے سی اور اگر اس کو ایمان اوے تو ود دوئے نہ عمل اور نیکی اساں نفع بھی دے سی اساں سفارش بھی پہنچے سی اساں فائدہ بھی پہنچے سی. تو حدیثاں وچ اعمال صالحہ نہ ذکر ہے اور قرآن مجید ایمان اور عقیدے نہ ذکر ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى کہ ایک بندہ مومن نہیں اور وہ آخر جی میں نبی نہ پتر ہاں فلانا تو وہ نبی نہ پتر ہونا بیٹا ہونا کہیں مولوی نہ مرید ہونا کہیں پیری نہ مرید ہونا یہ اساں نفع نہ دے سی. ہاں اگر یہ آپ بھی مومن ہیں تو بات ایمان نہیں وجہ تو اساں سفارشہ نفع دے سن اور اگر ایمان نہیں تو قرآن نفع انکار پہ کرے نا ایمان نہ کہ ایمان کوئی نہیں تو دوئے نہ ایمان تو ساں نفع نہ دے سی. بہرحال یہ بھی ایک بہت اچھا جواب ہے کہ ایمان جڑا تو وہ اپنا اپنا ہی کام آونا. ثم الی ربکم مرجعکم وقت تو سارا اپنے رب نی طرف لوٹ کے وینا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون دنیا دے جتنے تسی اختلاف کرنے ہو اللہ انہوں نے بارے تو ساں خبردار کرے سن. وہ والذی جعلکم خلائف الارض
تو اللہ تعالیٰ زمین تے اپنے تو پہلے لوگاں نے نائب بنایا، خلائف خلیفہ نہیں جمع کہ تسا تو پہلے بھی اتنے بڑے لوگ گزرے ان بھی انہیں ہوں آباد ہے، انہیں ہوں بھی گلاں کرنے، کوئی منکر ہے کوئی مننے والے ہے، تو ان گزر گئے ہوں اللہ تعالیٰ انہوں نے جائی تے تساں نائب بنا دیتا، کل تسی نہ ہو سو تساں نہیں جائی تے اگلے آ سن۔ اس تو یہ نہ سمجھو کہ دنیا سڑے واسطے اور اسے تے کوئی ہمیشہ رہنا۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، دنیا تے اسا بعض لوگاں تے درجیاں وچ بلند رکھا۔ انہاں درجیاں تو مراد دین بھی ہوئے، دنیا بھی ہوئے، حسن و جمال بھی ہوئے، مال بھی ہوئے، دولت بھی ہوئے، کوئی فقر وچ، کوئی امیری وچ، کوئی غریبی وچ، کوئی حسن وچ، کوئی جناب بیماریاں وچ، کوئی صحت وچ، ہر بندے میں ایک ہی دنیا تو اتنے تھلے رکھا ہوا تاکہ یہ نظام چلنا رہے۔ اس دنیا تے سارے مالدار ہونا تو اتنے نہ کہیں کوٹھے پاؤنے نہ دکانداریاں کرنی ہیں، سارا کچھ روپیے ہیں، تو روپیے والا بندہ تو کام نہیں کرے نا، کہیں روپیے دے دیتے ہیں، کہیں غربت دے دیتے ہیں، ان غریب امیر نہ کام کرے نہ امیر پچھا نہ روپیے دینے، انہوں نے گھرے نہ چولہا بھی بڑھنا پیا، انہوں نے نظام بھی چلنا پیا۔ یہ پوری کائنات نہ ہر بندہ دوسرے بندے نہ گڈھا ہوا، اور دنیا کی ہر شے ایک ہی بندے نہ دوسرے بندے نہ جڑی ہوئی، اور اللہ یہ سارا نظام فرمایا ان ستوسا نے بعض درجات بلند کیتے بعض نے لیبلوکم فیما آتاکم، جتھے تساں نہ کم چلے اتھے نال یہ بھی مقصد ہے کہ اسی تساں آزمائیاں کہ جڑیاں اساں تساں شیاں دتیاں انہاں وچ تسی کہ اگو جواب کے دینے ہو۔ اگر صحت دیتی ہوئی تو اس صحت نال تسی کہ کرنے پیو، مال دیتا ہوا تو کہ کرنے پیو، اولاد دیتی ہوئی تو اس نے شکریہ وچ کہ کرنے پیو، یہ اسی سارا تساں تے کہنے پے۔ ان ربک سریع العقاب، توڑا رب بہت جلدی سزا دینے والا مجرمہ، اگر وہ مہلت دینا پا تو اس مہلت بھی اس نے حکمتان، اور ان بھی نہیں کہ وہ تیز عذاب دینے والا تو فوراً روزانہ بندیاں رگڑی آوے، ان بھی نہیں، میں لمیاں مہلتاں دینا جنہاں مہلتاں نہ تسی سوچ بھی نہ ہو سکنے کہ کوئی اتنی لمبی مہلت دے مہلت بھی دینا، لیکن سزا دینے نہ فیصلہ کر گے نا تو بعد میں تو جلدی سزا دینے والا بھی کوئی نہیں۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور وہ رب غفور ہے انہاں واسطے جڑے گناہاں تو توبہ کرنے واسطے آون، اور رحیم اور رحمت والا انہاں واسطے جڑے ہمیشہ تو نیکوکار رہنے، انہاں واسطے اللہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ جی عمل توفیق دے۔ سورت انعام نے متعلق ایک اور گل بھی علماء لکھی کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ اس نے شفا نہیں، کوئی امید نہیں، تو پوری سورت انعام پڑھ کے اگر اس بندے تے دم کیتا ونجے یا اساں پانی پوایا ونجے تو انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی تو اللہ اس نے برکت نہ اساں شفا دے سکتے۔ تو یہ بھی ایک وظیفہ ہے، آج کل بیماریاں بھی موہن، آپ پڑھ گئے بندہ بہت اچھا کہیں کو پڑھا گئے، لیکن کوئی پڑھنے والا ہوئے نہ ہوئے خالی گزارے والا پڑھ کے، تو یہ بھی ایک مجرب عمل علماء نے لکھا ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ بھائی سڈے ادریس صاحب آج تو واسطے تھوڑا جہا حلوہ پکایا، تو انہاں والدین واسطے دعا نہیں درخواست کی تھی۔ مولانا نور ہاشم صاحب اس مسجد نے بھی ماشاءاللہ خطیب رہن اور ایک دیندار گھرانہ، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ یہ سورۃ الانعام ختم ہوئی، اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ اللہ اسے جو کچھ بیان ہویا اساں قبول فرما، اور اے اللہ جڑی کوئی غلط گل ہو گئی اللہ اساں اپنے فضل نہ معاف فرما، جڑیاں صحیح ہوئیاں انہاں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ اے اللہ اساں پورے قرآن مجید تے عمل نہیں توفیق دے، اس لیے تلاوتہ نصیب فرما، اس لیے زیارتہ نصیب فرما۔ اور اے اللہ جتنے ایمان والے دنیا تو چلے گئے، سڑے مولوی یعقوب صاحب درس روز ہونے، انہوں نے آج ہمشیرہ نے انتقال ہوا، اے اللہ انہوں نے اعلیٰ درجے نے بخشش اور مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ سڑے چو جنہاں نے والدین دنیا تو چلے گئے، رشتہ دار بہنا برا اولاد چلی گئی، اللہ انہاں سارا قبراں نور نہ بھر دے۔ اے اللہ بھائی ادریس صاحب نے والدین نے اعلیٰ درجے نے بخشش فرما، مغفرت فرما۔ ایک اور سڑے بزرگ اساں حلوہ کھوانے ہونے حاجی اقبال صاحب، اللہ انہوں نے درجات بھی بلند فرما، اللہ انہوں نے قبر نور نہ منور فرما۔ ہر مومن جڑا قبراں میں لگا گیا اے اللہ سڑی طرف انہوں نے اکھیاں ٹھنڈیاں فرما، سڑی موت نہ وقت آوے تو سارا نہ خاتمہ ایمان تے فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت نی بارش نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔